اس کے رنگ کیسے ہیں؟ یہ اس طرح کی باتیں کرنی، پھولوں کے رنگوں کے اوپر گفتگو کرنی، لہجوں کے اتار چڑھاؤ پہ بات کرنی. پروفیسر عبدالودود منظر صاحب نہ صرف ایک پروفیسر تھے بلکہ ایک اچھے اداکار، اچھے صداکار بھی تھے. پروفیسر وہ ایم اے اردو اور ایم اے انگلش میں تھے. انہوں نے جب بھی اداکاری کی ناظرین کو محو حیرت میں ڈال دیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے انسان بھی تھے. ایک شعر اس وقت میرے ذہن میں یاد آ رہا ہے: بوند کی وسعت نہیں دعوائے دریا دلی، بن نہ پائے آدمی فنکار کہلاتے ہیں لوگ. ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور جلدی ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. میں گزارش کروں گا آئندہ آنے والی نسلوں سے بھی کہ آپ کے جو سینئر لوگ ہیں، جو لیجنڈ ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ آپ بھی سیکھیں اور یہ سیکھنے کا عمل جاری اور ساری رہے. آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. آمین ثم آمین. منظر صاحب کا اور میرا ساتھ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً نصف صدی کا قصہ سمجھ لیجیے. آلموسٹ 40 ایئرس کی ہماری ایسوسیشن ہے. آپ حیران ہوں گے کہ منظر نے ابھی ٹی وی آیا نہیں تھا پاکستان میں. 63 میں ہم لوگوں نے مل کے ایک فلم بنائی تھی، 8mm پہ فلم، جو منظر صاحب نے ڈائریکٹ کی تھی، اور اتفاق سے میں بھی اس میں ایک چھوٹا موٹا رول کر رہا تھا. تو آپ سمجھیے جب ٹیلی ویژن پاکستان میں آیا، دیٹ واز 64، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. اور منظر صاحب کا جو شوق تھا اور جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ٹیلی ویژن کے صرف آرٹسٹ نہیں تھے، وہ ریڈیو کے ایک بہت لیڈنگ، میں سمجھتا ہوں، ڈرامہ وائس تھی. اتنے بڑے صداکار ریڈیو کی تاریخ میں بہت کم آئے ہوں گے. ڈرامہ وائس ان سے بڑی مجھے یاد نہیں پڑتی. مڈ 50s سے لے کے 70s 80s تک منظر صاحب کا. اور پھر دیکھیے تھیٹر تھا. پھر انہوں نے اس زمانے کی فلموں میں ہماری طرف سے، ہمارے صوبہ سرحد کے چند ہی لوگ ہیں، چند ہی آرٹسٹ ہیں جنہیں اس فلم انڈسٹری میں موقع ملا، اور اچھے انہوں نے بڑے، یعنی دیکھیں، کیونکہ بات یہ تھی کہ منظر صاحب بدقسمتی تھے، ہمارے ہاں بہت سے آرٹسٹ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. منظر ان چند لوگوں میں سے تھے جو بہت تعلیم یافتہ بھی تھے. ودود منظر مرحوم ہدایتکار ایس یوسف کی فلم سہیلی سے لے کر پی ٹی وی پشاور، بلکہ پی ٹی وی پاکستان کے ڈراموں تک، آخری ڈراموں تک ایک طویل ایسی داستان چھوڑ گئے ہیں جس میں بے شمار ان کے ساتھی، ان کے شاگرد، ان کے لکھنے والے اور ان سے سیکھنے والے موجود ہیں. مجھے فخر ہے کہ ودود منظر صاحب نے گورنمنٹ کالج میں بھی رہ کر، فلم انڈسٹری میں بھی رہ کر، پی ٹی وی میں بھی رہ کر بھی اپنے پیچھے بے شمار لوگ چھوڑے، ان کو سکھایا، کچھ لوگوں کو تلفظ سکھایا، کچھ کو اداکاری کی تعلیم دی، اور یہ بہت بڑا کام ہے جو مرحوم کر چکے ہیں. میرے ایک ڈرامے کے لیے عتیق احمد صدیقی صاحب نے کبھی خان کو نورینا کے لیے ایک بڑے کریکٹر کے لیے سلیکٹ تو کر لیا تھا، لیکن عتیق صاحب پریشان تھے کہ ان کے مقابلے میں کس کو لایا جائے. 3-4 نام تھے، ان میں کافی غور و خوض ہوا تو بالآخر ودود منظر صاحب کا انتخاب ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نورینا ایک اچھا ڈرامہ ثابت ہوا تو ان دو شعروں کو سامنے کر کے، کبھی خان کو اور ودود منظر کو سامنے کر کے، وہ ایک ڈرامہ بنا اور اس نے اپنے پیچھے ایک تاریخ چھوڑی. اللہ بخشے، بے حد تعریفیں اور بے حد صفات کے مالک تھے. ودود منظر صاحب میرے استاد محترم تھے. کالج میں ہم نے ان سے پڑھا بھی اور ان سے سٹیج ڈرامہ بھی سیکھا. لیکن ریڈیو میں بطور ایک پروڈیوسر جب میں بھرتی ہوا تو وہ اس سے بہت پہلے ریڈیو ڈراموں سے وابستہ تھے اور ایک الگ مقام رکھتے تھے. اور یہ بتا دوں آپ کو کہ ریڈیو ڈرامہ ان کے بغیر کامیاب تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا. وہ ایک منفرد آرٹسٹ تھے، ایک خاص طریقہ کار تھا ان کا، اور ریڈیو پہ مائکروفون سے کھیلنا ان سے کوئی سیکھ نہیں تھا. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ خود اسی قسم کے ادارے سے وابستہ ہیں، کہ مائکروفون پہ سٹریسز، پازز اور خاص طور پہ کردار نگاری کے حوالے سے
و نزدیک ایک کردار کو نبھانا، ان الفاظ کو ادا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور پروفیسر ودود منظر اس فن سے بہت زیادہ واقف تھے۔ جناب پروفیسر ودود منظر صاحب ایسا ہی ایک عظیم نام تھے فن کی دنیا کا، پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کا بہت قیمتی سرمایہ تھے۔ وہ اپنی ذات میں ایک اکیڈمی تھے، فن کا وہ تناور درخت جن کے سائے میں مجھ جیسے کئی چھوٹے چھوٹے پودے پھلے پھولے اور نمو پائے۔ وہ ایک عظیم فنکار تھے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں ان کے ساتھ مجھے بہت سارا کام اکٹھا کرنے کا موقع ملا، اور اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ لہجہ، تلفظ اور مکالموں کی ادائیگی میں نے انہی سے سیکھی۔ ودود منظر صاحب اتنے عظیم فنکار تھے کہ ہر قسم کا کردار بہت خوبصورتی سے ادا کرتے تھے۔ ودود منظر بڑا عجیب سا لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ذہن نہیں مار رہا، کیونکہ ساری زندگی کا ساتھ تھا۔ میں نے انگلی پکڑ کے ان کے ساتھ چلنا پھرنا سیکھا، انہوں نے مجھے سکھایا۔ میرے لیے وہ ایک انسٹیٹیوٹ، ایک اکیڈمی تھے، اور نہ صرف میرے لیے تھے بلکہ خیبر پختونخوا کے واحد فنکار تھے۔ جب یہاں ٹیلی ویژن کی ابتدا نہیں ہوئی تھی تو وہ یہاں سے اس پروونس سے نمائندگی کرتے تھے نیشنل سرکٹ کی۔ تھیٹر کے حوالے سے گورنمنٹ کالج میں خاص طور پہ 1965 سے لے کے 1972 تک جو تھیٹر کی خدمات ہیں، اور اس میں ہمارے وہ طلباء جنہوں نے اس وقت مختلف ایکٹنگ کے حوالے سے، وہاں کام کے حوالے سے جن اسٹوڈنٹس نے کام کیا تھا، ان کے ساتھ تھیٹر میں آج وہی ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں، کئی شعبوں میں، اپنے انہی شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں لائف میں۔ منظر صاحب کے ساتھ میرا تعلق بہت پرانا ہے، جسے میں 1963 سے بیان کر سکتا ہوں۔ جب میں گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ بنا تو منصب وہاں پڑھاتے تھے، براہ راست میں نے کلاس میں ان سے پڑھا۔ پھر انہوں نے مجھے کالج کے اسٹیج کے اوپر مجھ سے کچھ وقتاً فوقتاً جو ڈرامے ہوتے رہے اس زمانے میں، تو اسٹیج پہ کام کرواتے رہے۔ ایک بہت ہی ایکٹیو قسم کے اور بڑے کام کرنے والے، بڑے زندہ دل اور بڑے اچھے استاد تھے وہ۔ منظر صاحب ریڈیو پاکستان پشاور کی ایک خوبصورت آواز تھی، ایسی آواز جو کہ مجھے تو ایسی آوازیں پھر نہیں ملتی۔ ریڈیو میں ہم اس کے ساتھ کولیگ رہے جبکہ کالج میں شاگرد تھے، ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں ان کے ساتھ کولیگ رہے، کئی ڈراموں میں ان کے ساتھ کام کیا، بے شمار ڈراموں میں اکٹھے آئے، ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ، ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اور یہ بتا دوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر کو جو پنیری ملی تھی فنکاروں کی، اس میں زیادہ منظر صاحب کے شاگرد تھے۔ منظر صاحب بحیثیت استاذ گورنمنٹ کالج کے ہمارے پروفیسر بھی تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادب اور فن میں ان کا بہت بڑا مقام تھا، اتنا بڑا مقام تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ڈرامہ شروع ہوا پشاور میں، خصوصاً کالجز میں، تو ان کا سٹارٹ تھا، اور انہوں نے گورنمنٹ کالج پشاور میں ایک ڈرامیٹک کلب بنایا جس میں میں بھی 1 2 4 عہدوں پہ رہا ہوں۔